اس لیے تمامی احباب کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ سرکار مچ لمبی کیتی ہے تقریر جی اللہ اللہ اساں نے تے گلے بھی سوک کے آسے اور بھائی جڑا بولدا پیا اس کا گلا بہ گیا سا بولو سبحان اللہ ادھر بلا کے سارے لوگوں کو بلاؤ یہ بڑا تویز کہنا جی 5000 کا یہ تویز ہے زفران نہ لکھ سا بچیاں آئی دیا ان کا دو آخا ایک کرے والے پلائی خسمے اور پلانی پکڑی جلے کرے والا گولڈ میڈل دے سی 3 طلاقیں بیوے کی چوتھی میں جل کے بہ یہ تویز لے جاؤ اس کو بازوؤں کے ساتھ باندھو یہ تویز لے جاؤ اس کو قبروں میں دفناؤ یہ تویز لے جاؤ اس کو گوبر میں دفناؤ اور جنہیں کچھ بھی نہیں ڈالا نا اور جس کو کوئی بات بھی نہیں ملتی نا وہ چھوٹی چھوٹی گھر میں بات نماز ایک نہیں پڑھتی قرآن کا پہلا لفظ بھی ان کو نہیں آتا ایک دم چھوٹی سی بات ٹھہر 2 منٹ قرآن چاہو اللہ دیے بندیے قرآن چاڑھنے ہستے نہیں آیا قرآن پڑھنے ہستے آیا ہے ایک قرآن چاڑھنے ہستے نہیں آیا جہالت کی انتہا ہو گئی قرآن پڑھتی نہیں ہے قرآن گلے میں ڈالا ہے قرآن بازو کے ساتھ باندھا ہے اور ایک جائل آئی اس نے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا تھا تویز میں نے کہا کس نے دیا کہا جی پرانے بابے نے دیتا ہے اس نے آخا پیرے نال بند پیرے دا درد ٹھیک ہو سی ہے میں آخا پیر کپڑ ہو سی ہے تو دے ہی نا یہ ڈاکٹر کب سو نہ ہو تیرا پیر کیوں انہیں قرآن کی بے حرمتی کی ہے انہیں قرآن کی آیات کی بے ادبی کی ہے خدا کے قرآن کو عزت دو گلوں میں مت پہنو بازوؤں سے مت باندھو اور کئی لوگ یہ باتیں سن گئے مجھے کہتے اور پیر تو بھابی ہو گئے او اللہ دیا بندیا قرآن کی بے ادبی کیا چنگی چیز ہے قرآن کی بے ادبی اچھی چیز ہے نہیں درگاہوں خانقاہوں پر جہاں جہاں درگاہیں خانقاہیں ایک جگہ کی بات نہیں کرو پورے ملک میں پورے دنیا میں جہاں جہاں ایک تو وہ لوگ بڑے جاہل ہیں جو چادروں کے اوپر کل شریف آیت الکرسی لکھتے ہیں اگر وہ لکھتے بھی ہیں نا تو آگے لوگوں کو عقل ہونا چاہیے ان آیات کو ان آیت الکرسی کو ان پاک کلاموں کو اگر لگانا ہی ہے تو دیواروں کے ساتھ لگاؤ کہ نگاہ پڑے تو اس کی قرات کرو یہ نہیں کہ قبروں میں جاؤ تو وہ آیتیں تمہارے پاؤں میں آئے پوری دنیا میں جہاں درگاہیں خانقاہیں پوری دنیا میں اور اس میں درگاہوں خانقاہوں والوں کا قصور نہیں ہوتا ان جوہلا کا ہوتا ہے جو وہ چادریں لے کے آتے چادر چڑھانا بری بات نہیں ہے اگر بری بات ہوتی تو اللہ نے کعبے پہ کیوں چادر چڑھائی ہے بولو بھائی سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس منبر کو مصطفیٰ کا منبر سمجھ کر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضور کے روضے کی جالیوں کے اندر اتفاق ہوا تھا میرے ساتھ وہ بھی واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں مسجد نبی میں گیا اور ریاض الجنہ کی طرف جہاں سرکار کا روضہ ہے اندر گیا اور میرے دل میں یہ کسک پیدا ہوئی یہ کھچ پیدا ہوئی یہ حب پیدا ہوئی کاش کہ میں سرکار کا روضہ دیکھ لوں بولو سبحان اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی صداقت میں ایک رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے اللہ کی قسم سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی یہ کسک لے کے گیا تھا کاش کہ مجھے سرکار کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے کہ سرکار کا روضہ کیسا ہے لوگوں نے تو گنبد خضرا دیکھا ہے لوگوں نے سرکار کا روضہ صرف باہر سے دیکھا ہے جالیاں دیکھی یہ میرے دل میں کسک تھی وہاں گیا
آگے انہوں نے چادر لگائی ہوئی ہے لوہے کی، دیوار بنائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے متوع کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں ہاں حاجی ادھر دعا بھی نہ کر، ادھر دعا نہ کر، ادھر دیکھ بھی نہ زیادہ، کھل نہ لنگ دو، وہ متوع کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ مجھے روضہ رسول کیسے دیکھنے دیں گے، وہ مجھے جالیوں کو چومنے کیسے دیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب بھی جو حاجی گئے ہیں ان سے پوچھے نا وہاں چومنے دیتے ہیں؟ نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا، میں جب گیا وقت تھا عشاء کی نماز کا۔ کون سی نماز کا وقت تھا؟ عشاء کی نماز کے وقت امام حرم جو ہے ادھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں لمبی تلاوت کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں لمبی تلاوت کرتے ہیں۔ اب جا کے میں کوشش یہ ہوتی تھی کوئی نماز رہے نا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو میں مسجد نبوی میں داخل ہوا لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ابھی اقامت ہو رہی تھی کہ میں ریاض الجنہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو جماعت کھڑی ہو گئی، صفیں بن گئی، مولوی صاحب کی قرات شروع ہو گئی کہ اتنے میں مجھے وہ جو پردہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو متوع کھڑا ہوتا ہے اس نے مجھے دیکھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، دروازہ بند کر دیا۔ باب السلام جہاں سرکار کا روضہ ہے نا اس دروازے سے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ باب السلام سے میں انٹر ہو چکا تھا اور دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی کھول نہیں سکتا، باہر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ نمازی کھڑے۔ اب میرے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، اتنے میں متوع وہاں سے مجھے اشارہ کرتا ہے حاجی این المقام، ادھر آ، یہاں جگہ ہے۔ میں حیران تھا، وہ شاید میں نے سمجھا کہہ رہے کہ ادھر باہری صفوں میں جگہ ہے، تو میں نماز کے آگے سے سب سے گزرتا ہوں۔ میری غلطی تو نہیں ہے نا، مجھے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں نمازیں، یہ میرے سے غلطی کہ میں نمازیوں کے آگے سے گزر گیا۔ جا کے پہنچا، جب میں جا کے پہنچا تو وہ حاجی وہ مجھے متوع کہتا ہے اندر آ، اندر آ۔ بولو بھائی سبحان اللہ، یار معمولی بات نہیں، پھر بولو سبحان اللہ۔ میں اندر چلا گیا، جیسے ہی میں اندر گیا نا، اندر گیا تو قرات ہو رہی تھی۔ اب یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائیں، آپ کہیں کہ آپ کی 50 نمازوں کا ثواب، آپ 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملا، جو مرضی ہے فتویٰ لگاؤ، پر میرا عشق تھا مصطفیٰ کے ساتھ، میں نے وہاں الٹا ایک کام کیا ہے۔ وہ الٹا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پڑھی ہوئی بھی قضا ہو جاتی ہے، جے کر دل وچ عشق محمد دا کہ پڑھی ہوئی اور قضا ہوئی بھی ادا ہو جاتی ہے، جڑی قضا ہوئی ہے نا وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ میں حضور کے جالیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، اب میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ایویں کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، کوئی عام کام کرو تو بندے متوع آگے پکڑ لے، اور جماعت کھڑی ہے وہاں پہ، کون سا متوع مجھے پکڑے گا، کون سا شرطہ پکڑے گا وہاں پہ جہاں مصطفیٰ کے دربار سے جڑا ہوا فقیر کھڑا ہے۔ اب میں کھڑا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار نماز تو اللہ کی ہے، کہ نماز میں سب سے افضل جو واسطہ ہے وہ تیرے نبی کا ہے، کیوں نہیں نبی کے روزے کو چومنا شروع کرتا۔ میں نے یہاں سے منہ موڑا نا، قرات ہو رہی تھی اور میں حضور کی جالیاں چوم رہا تھا، میں حضور کی جالیاں چوم رہا تھا، اور قسم ہے خدا کی کہ جب میں رکوع میں گیا، مولوی صاحب رکوع میں گئے تو میں بھی رکوع میں گیا، تو میں نے جالیوں کے اندر سے یوں کر کے دیکھا تو حضور کا روضہ انور اس طرح سے بنا ہوا ہے، بالکل قبر کی طرح نہیں ہے، اس طرح جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا اس ٹائپ، اور اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی، بولو سبحان اللہ، کالے رنگ کی چادر۔ تو سمجھو چادریں ڈالنا بری بات نہیں ہے، وہ صرف پہچان ہے،
قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، قاری قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے۔ جب لائبریری میں ساری کتابیں پڑھی ہوں، لائبریری میں ساری کتابیں پڑھی ہوں، ساری موٹی موٹی ہوتی ہیں، اب کیا پتا اس میں قرآن کون سا ہے؟ ہم جس کو غلاف دیکھتے ہیں ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قاری قرآن کو ضرورت ہے کہ بوضو ہو کے قرآن کو ہاتھ لگا۔ اسی طرح قبرستان میں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، کسی چرسی پوڈری پنگی کی قبر کے اوپر چادر دیکھی ہے آج تک؟ کتے بلیاں پیشاب کرتے ہیں وہاں پہ، اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر چادریں چڑھی ہوتی ہیں، اور کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں ہے ان چادروں کو ہاتھ لگا سکے۔ چادر چڑھانا بری بات نہیں ہے، لیکن ان پر آیات لکھوا کر یہ اوپر ڈالنا یہ بات غلط ہے۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے اخلاقیات کا درس جہاں بیٹھو کچھ سیکھ کر اٹھو، کچھ سمجھ کر اٹھو۔ ابھی کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذکر کریں گے کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا۔ ایویں کڑیاں بڑیاں اچھی اچھیاں آوازاں مار دی مہندی دے تھال چا کے نا، اور کڑیاں اچا گاؤ نا، اچا گاؤ نا، کہ گاندیاں پھول مائیے ٹپے۔ ہاں کل قبرہ میں جمعہ نا تو پھر ٹپے گئے، دیکھتے ہیں کہ ٹپے گانے۔ ذکر ہے ذکر، اچھی آواز نہ مرد بھی پڑھو، کر ذکر مدینے والے دا، او کر ذکر